أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کے خوف سے آسمان اور اہل آسمان لرزتے ہیں اور زمین اور اس کے آباد کار اس کے خوف سے دہل جاتے ہیں، اور تمام حد گئے درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے کہ جو اس معبود کے سامنے انسان کو کھڑے ہونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم، جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کیا جائے وہ بہت کم، کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اہل قبور میں شامل ہونے سے پہلے ہمیں اپنی مغفرت کا سامان کرنے کا ایک اور موقع عطا کر دیا ہے، ورنہ کس میں مجال تھی کہ رب کی بارگاہ میں نعمت حیات بھی ملے، نعمت صحت و عافیت بھی ملے، اور پھر توفیق عبادت سے مشرف ہو کر فرش ولایت پر ذکر آل محمد سے متمسک ہونے کے لیے یہاں پر آ سکے۔ کتنے تھے جو کل تک صحت مند تھے، آج صحت مند نہ رہے؟ کتنے تھے جو کل تک حیات میں تھے، آج حیات میں نہ رہے، صاحبان قبور ہو گئے؟ کتنے ایسے تھے کہ جو کل سے ارادہ کیے ہوئے تھے آنے کا، رکاوٹوں نے ان کو روک دیا،
تڑپ کر رہ گئے فرش ویلا پر نہ آ سکے تو خوش نصیب ہیں ان تمام تر نعمتوں کو حاصل کر لینے والے۔ اس شکریہ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سورہ مبارکہ حج آپ صاحبان ایمان کی خدمت معظم، واجب الاحترام صاحبان علم و ادب، ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کرتا ہوں کہ میری اپنی نجات کے لیے بھی اعمال ناکافی ہیں، تلاش میں ہوں کہ کوئی ایک حرف یا کوئی نقطہ مدحت آل محمد کا شرف قبولیت پا جائے تو نجات اپنی بھی ہو جائے، نجات اپنے والدین کے بھی ہو جائے، تمام چاہنے والوں کے لیے وسیلہ مغفرت کا عنوان قرار پائے۔ سورہ مبارکہ الحج کی تلاوت سے پہلے آنے والے کل کے اعتبار سے یا آج کا دن دو اعتبار سے اسلامی تاریخیں اور رواں ہیں۔ چاند کے مسئلے پر اختلاف مراجع عظام کے اختصار کے ساتھ کہ یا آج کی تاریخ گزر چکی یا کل کی تاریخ آنے والی، 4 تاریخ، دن کہیں 4 یا کل 4، تو چوتھے روزے کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے آیت اللہ خوئی کے مقلدین کے لیے آج انہیں کیا ملا اور آیت اللہ سیستانی والوں کو کل کیا ملنے والا ہے۔ تو روزے کا ثواب بہرحال دونوں میں کامن رہنا چاہیے، تقلید کے فرق سے ثواب نہیں بدلتا۔ البتہ یقین رکھیے کہ پروردگار عالم انسان کو اس کی محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ یہ انسان ہے کہ جب حاکمیت اعلیٰ پر آتا ہے تو لوگوں کی محنت کو روک لیتا ہے۔ ایک درہم بھی اگر روک لیا تو روز قیامت انسان کو اس ایک درہم کے بدلے 700 مقبول نمازیں صاحب حق کو دینا ہوں گی، ایک درہم کے بدلے۔ راوی نے اللہ کے رسول سے سوال کر لیا تھا اس روایت کے موقع پر، یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا ہو اس کے اپنے دامن میں 700 مقبول نمازیں، بیکار نمازیں نہیں، مردود نہیں، مقبول نمازیں، اگر کوئی ایسا بیچارہ خود اس کے پاس 700 نمازیں ہی مقبول نہ ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر اسے اس صاحب حق 700 مقبول، 700 ایسے گناہ کہ جن کو وہ دینا چاہے اپنے نام اعمال میں قبول کرنے ہوں گے، ایک درہم۔ تو خدا کسی کا حق نہیں رکھتا، انسان رکھے تو رکھے، آج دینا آسان ہے، کرنسی کا بدلہ کرنسی میں ہے، کل دینا بڑا مشکل ہوگا، کرنسی کا بدلہ اعمال صالحات یا گناہوں کو بالجبر اپنے نام اعمال میں قبول کرنے کے عنوان سے ہوگا۔ تو روزے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہشت خلد میں، بہشت کی اقسام ہیں، ان میں ایک جنت الفردوس آپ سن چکے، بہشت خلد میں پروردگار عالم اس ماہ رمضان کی 4 تاریخ کے روزے دار کے لیے 70,000 محل تعمیر کرے۔ ہر محل میں 70,000 گھر ہوں گے، ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر خداوند عالم کی جانب سے مرد مومن اور خاتون مومنہ کی خدمت کے لیے جنت کی حور موجود رہے گی، ایسی حور کہ اس کی اپنی خدمت کے لیے 1,000 کنیزیں ہوں گی، اور ان کنیزوں میں سے ہر ایک ایسی قیمتی کنیز ہوگی کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمت تو اس ایک کنیز کی ہوگی۔ تو تصور کیجئے کہ مومن کا مقام کتنا بلند ہے، مگر روزے میں یہ تو وہ جو خدا عطا کرنا چاہتا ہے آج دن یا کل آنے والے دن کے اعتبار سے۔ البتہ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت روزانہ کی دعاؤں کے عنوان سے چند جملے آپ کی خدمت میں اپنے نفس کی ہدایت کے لیے، آپ تمام سامعین کے ثواب کو بڑھانے کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔
اللہ کے رسول دعا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 4 تاریخ کی دعا میں یا تو کچھ مانگ چکے یا کل مانگنے والے، کیا مانگیے گا؟ اور خدا کا حبیب جو الفاظ سکھائے گا اس سے بہتر الفاظ ہو نہیں سکتے۔ پروردگار تو مجھے آنے والے کل 4 تاریخ کے روزے یا آج کے 4 تاریخ کے روزے میں پروردگار مجھے اتنی قوت عطا فرما کہ میں تیرے امر کو قائم کر سکوں۔ یہ وہی تقویت اور وہی قوت ہے جو دعائے کمیل میں امام کے جملے قوی علی خدمتک جوارحی، اپنی خدمت کے لیے میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط بنا دے۔ اور اس کے بعد اعضاء و جوارح کے مضبوط بنائے جانے کے حوالے سے ایک جملہ اور تصور کیجئے، کبھی کبھار انسان نماز پڑھتے ہوئے خیال کر رہا ہوتا ہے کہ پوری نماز انسان کے پورے عقیدے کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ کیا توحید کے جملے اللہ سے تکبیر سے آغاز کیا، کیا قیام، کیا رکوع۔ سوچئے جب انسان سجدے میں گیا تو اچانک نہیں گیا، لیکن جب سجدے سے واپس قیام کے لیے آیا تو پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تو قیامت قبر سے اٹھانا کتنا آسان ہے۔ انسان کا زمین کی طرف جانا قسطوں میں ہے، پہلے کھڑا تھا، پھر رکوع میں بڑھاپا آیا، پھر ذرا سا ایک توانائی ملی، اس کا مطلب تھا کہ میں صحت یاب ہو گیا۔ وہ صحت مندی نہیں تھی بلکہ موت سے قربت کا عنوان تھا۔ تو پوری قیامت سمجھ میں آتی ہے کہ ایک سجدے کے بعد ایک اور سجدہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں اس سے ہی تو پیدا کیا ہے مٹی سے، اور اسی میں واپس پلٹا دیں گے دوبارہ بھی۔ سجدوں کے خاص انداز سے جب اٹھتے ہوئے ہم نے خدا کو یاد کیا تو بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اللہ کی ہمت اور طاقت سے اٹھتا بھی ہوں اور بیٹھتا بھی ہوں۔ تو پروردگار اتنی طاقت عطا فرما کہ میں تمام تر تیرے احکامات کو انجام دے سکوں، تو مجھے طاقت عطا فرما۔ طاقت کھجور میں نہیں ہے، طاقت شہد میں نہیں ہے، طاقت ٹھنڈے گلاس کے مشروب میں نہیں ہے، طاقت تو اسم خدا میں ہے۔ اور اس میں خدا میں نہ ہو تو کیوں کہا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ اللہ کے رسول کی دعا کا پہلا جملہ، اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اور اے پروردگار تو مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس کا ذائقہ چکھا دے۔ واقعاً بے روح نماز کیسی ہے، بے مقصد تلاوت قرآن کیسی ہے، پڑھے جائیے الف سے یہ تک اور ختم کر لیجئے اور کچھ بھی نہ کر سکیے۔ یہ کب ہے؟ میں اپنے نفس کے لیے خاص طور سے اور تمام مومنین کے لیے کہتا ہوں کہ وہ روایت کا جملہ کہ اگر کوئی عالم اپنے علم پر عمل کرنا چھوڑ دے تو خدا سب سے کم ترین سزا اس کو یہ دیتا ہے کہ اس سے اپنی مناجات کی لذت کو چھین لیتا ہے۔ سب سے کم ترین سزا اس عالم کو یہ۔ ایک مقام پر ایک روایت کو پڑھتے ہوئے واقعاً عجیب سا احساس تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ علماء بہت آسانی کے ساتھ ہیں، بہت آگے بڑھنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جتنی مشکل ذمہ داریاں، اور علماء کا مطلب امامہ اور آبا نہیں ہے، بلکہ جس کو ایک مسئلہ معلوم ہے وہ دوسرے اپنے مومن بھائی کے مقابلے میں جس کو وہ مسئلہ معلوم نہیں ہے یہ عالم ہو گیا۔ جس کو 2 مسئلے معلوم ہیں وہ ایک مسئلہ کے اعتبار سے اس کے لحاظ سے یہ عالم ہو گیا۔ تو ہم سب کے سب کسی نہ کسی اعتبار سے دامن علم سے وابستہ تو ہیں، لیکن بہرحال جتنا علم زیادہ اتنی ذمہ داریاں بھی زیادہ۔ روایت پڑھتے ہوئے ایک خوف پیدا ہوا کہ عجیب جملہ استعمال تھا روایت میں۔ فرماتے ہیں معصوم کہ اگر
کوئی عالم زہد کو چھوڑ دے، اپنے علم پر عمل نہ کرے، تو اس کی مثال ایسی جیسے زمانے کے لیے کوئی بلا پیدا ہو گئی ہو، بلا، آفت، وبا۔ عالم بغیر زہد کے مثل بلا اور وبا کے ہے۔ تو اس کیفیت کو آئیے خدا کی بارگاہ میں دور کریں۔ ازقنی فیہ حلاوت ذکرک، پروردگار مجھے ماہ رمضان کی 4 تاریخ یہ تحفہ عطا فرما کہ اپنی ذکر کی مٹھاس مجھے چکھا دے۔ اور واقعاً یہ مٹھاس کیا ہے؟ صرف ایک جملہ کافی، چلیں کہتے ہیں ایسے ایسے علماء گزر گئے، کیا مٹھاس تھی؟ مٹھاس کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کو سپوز بہت پسند ہے کھانے میں اگر حلیم، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے بریانی کھانا، بہت عمدہ لگتا ہے اگر آپ کو آم وغیرہ پھل استعمال کرنا، تو جتنی زیادہ پسندیدہ ڈش انسان کے سامنے ہوتی ہے اتنا محفیت کے ساتھ کھاتا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ مادی مثال ہے، مادی مثال۔ جتنی زیادہ اس کو وہ ڈش پسند ہو اتنا محویت کے ساتھ ڈوب کر کھاتا ہے۔ آستینے چڑھا کے بیٹھ گئے، پسینہ آ رہا ہے، ٹشو پر ٹشو آپ یوز کر رہے، اور کوئی سلام کرتا ہے تو آدھا سلام کا جواب دیا، علیکم السلام، تفصیلی سلام بعد میں کر لیں گے، پہلے کھا تو لیں ہم۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا ذائقہ ہے، اتنا ذائقہ ہے۔ اگر یہ ذائقہ تلاوت قرآن میں ہو، اگر یہ ذائقہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ہو، تو پھر دائیں بائیں کی خبر نہ رہے، کون ساتھ میں آیا، کون چلا گیا، کس نے 3 رکعت نماز پڑھی، کس نے 4 رکعت پڑھی۔ اگر میں خدا کے ذکر کی حلاوت کے ساتھ نماز کو پڑھ رہا تھا تو مجھے خبر ہی نہ ہو سکے گی کہ کون آیا اور کون چلا گیا۔ یہ تو میں اپنے اور آپ کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، میں مولا کے ماحول کی بات فی الحال نہیں کر رہا، اپنے اور آپ کے ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ تو شیخ حسن علی حاج ایک ایسی شخصیت گزرے کہ مشہد مقدس میں روزے کا ایک خادم کہتا ہے کہ رات سخت سردی اور برف پڑ رہی تھی، میں دروازے بند کرنے کے لیے، اس زمانے کی بات جب دروازے حرم کے بند ہوتے تھے، میں بند کرنے دروازے، تمام دروازے چیک کرتا ہوا، جب اوپر چڑھا دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے، اوپر چھت پہ جانے والا، جب اوپر پہنچا دیکھا شیخ حسن علی حالت رکوع میں گنبد کے قریب، مولا رضا کی گنبد کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں انتظار کرتا رہا کہ یہ نماز ختم کریں تو میں دروازہ بند کروں، مگر رکوع ختم ہی نہیں ہوا۔ میں واپس نیچے آ گیا، اپنے گھر چلا گیا، اور تہجد کی اذان کے وقت جب واپس آیا، دروازے کھولے، پھر اوپر گیا، دیکھا ابھی تک شیخ حسن علی رکوع کی حالت میں تھے، اور برف باری ایسی تھی کہ ان کی کمر پر برف گر گر کے برف جم رہی تھی، اس بندے خدا کو ہوش ہی نہ تھا۔ ازقنی فیہ حلاوت ذکرک، پروردگار اپنے ذکر کی مٹھاس کا ذائقہ مجھ کو عطا فرما دے۔ تو واقعاً اگر ذائقہ انسان کو حاصل ہو جائے تو 2 رکعت نماز اتنی میٹھی ہے، اتنی ذائقے دار ہے کہ انسان کو پھر کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، نہ احساس ہو کہ کہاں خارش ہوتی ہے، نہ احساس ہو کہ کہاں گرمی لگتی ہے، کہاں بہت تیز اے سی کھلا ہوا ہے۔ اگر ڈوب کر ذائقہ نماز میں ڈوب کر نماز کو انجام دے تو پھر کس کی خبر رہے گی انسان کو۔ اور تیسرا اور آخری جملہ اس دعا کا، آپ فرماتے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے کرم کے ذریعے تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ بہت تفصیلی موضوع ہے، شکریہ اختصار کے ساتھ کہوں تو سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 12 پڑھ لیجئے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 پڑھیے، سورہ نمل کی آیت نمبر 19 پڑھ لیجئے، یا سورہ مبارکہ احقاف کی آیت نمبر 15 پڑھ لیجئے۔ یہ کم از کم 4 مقامات پر آپ کو 2 طرح کی باتیں ملیں گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ سورہ ابراہیم،
اگر تم نے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو ہمارا شکریہ خدا کا تو کچھ نہیں بڑھاتا، البتہ ہماری نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ سورہ لقمان کو دیکھیے تو آیت نمبر 12 میں الفاظ کیا ہیں؟ جب خدا کہتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تو انشکر للہ ہے، یہ حکمت ایسی نعمت ہے کہ اے لقمان خدا کا شکریہ ادا کر۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے خدا کا شکریہ ادا کیا اس نے اپنے نفس کے لیے شکریہ کو انجام دیا ہے، خدا کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو خدا سارے عالمین سے بے نیاز ہے۔ تو شکریہ اپنے نفس کے لیے، البتہ ایک مرحلہ وہ بھی کہ جہاں پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں انسان کو متوجہ کیا، انشکر لی والدیک، بندے میرا بھی شکریہ ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ معصوم فرماتے ہیں جس نے مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک جملہ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ دو مقامات پر حضرت سلیمان ابن داؤد کے واقعے میں یا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے فضائل کے بعد، تو شکریہ کے لیے بھی خدا سے توفیق مانگو۔ یہ گھر کی کھیتی نہیں ہے شکریہ ادا کرنا، زبانی شکریہ ہو کہ عملی شکریہ ہو یا قلبی شکریہ ہو، دل سے، زبان سے اور عمل سے، تین ہی طریقے ہیں شکریہ ادا کرنے کے۔ خدا سے توفیق طلب کرو، پروردگار مجھے اپنی نعمتوں کے شکریہ کی توفیق اپنے کرم کے واسطے سے عطا فرما دے۔ دعا ایک حد تک اقتباس مکمل ہوا، اور چلیں پھر جب اللہ کے رسول کی دعا کو یاد کیا تو کیسے بھول جائیں امام سید سجاد علیہ السلام کے اس دعا کے جملے کو۔ یہ مہینہ درود و سلام ہے، اور جب مہینہ درود و سلام کا ہو تو جیسے جماعت کا ثواب انفرادی نماز سے بڑھ جاتا ہے، ایسے اکیلے درود کے مقابل مل کر پڑھنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ چوتھے امام کی دعا صحیفہ کاملہ کی جو دعا ہمارے عنوان میں شامل ہے دعا کے باب میں، اس میں امام علیہ السلام نے خدا کے اس مہربانی کو ارشاد فرماتے ہوئے، ہمیں تعلیم دیتے ہوئے قریب فرمایا کہ پہلے آپ نے درود سے جملے کا آغاز کیا، اللہم صلی علی محمد و اہل بیتہ وَأَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ، ہمیں الہام کر دے اس مہینے کی فضیلت و معرفت کا، وَإِجْلَال، اور اس کے جلال اور کرم کا ہمیں الہام کر دے۔ پھر خدا سے التماس کرتے ہیں، پروردگار جس بات سے تو نے اس مہینے میں منع کیا ہے اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ چوتھے امام کی دعا ماہ رمضان کے حوالے سے، پھر فرماتے اِنَّ عَلَىٰ صِيَامِهِ، پروردگار ہماری اعانت فرما، ہماری مدد فرما روزوں کے رکھے جانے پر، کہ بے کفل جوارح معاصیک، کہ ہمارے اعضاء و جوارے تیری معصیت سے رکے رہیں، اور اے پروردگار وَاسْتِعْمَالِهَا فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ، اور یہ اعضاء و جوارے استعمال ہوں اس مہینے میں ہر اس مقام پر جس پر تو راضی ہو جاتا ہو کہ استعمال کیے جائیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں امام کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ میری سماعتیں کسی لفظ کو نہ سن سکیں پورے مہینے میں،
یہاں تک کہ میری بصارتیں کسی لہو کو نہ دیکھیں پورے مہینے میں۔ تو چوتھے امام کی دعا سے اقتباس، تفصیل کا وقت نہیں ہوتا اس لیے میں نے خالی ترجمہ کیا ہے تاکہ کم از کم چوتھے امام کی دعا سے استفادہ اس حد تک تو ہو کہ امام نے روزہ عام کو روزے خاص میں منتقل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ایک پیٹ کا روزہ اور ایک انسان کی روح کا روزہ۔ پیٹ کا روزہ پیٹ میں کچھ نہ جائے، جسم کا روزہ نہ آنکھوں سے کچھ جائے، نہ کانوں سے کچھ جائے، نہ ہاتھوں سے کچھ جائے، کہ اپنے آپ کو انسان گناہوں سے بچا لے۔ اور یہ بتا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ صبح کا روزے کی کیفیت اور ہوتی ہے، دوپہر کو اور ہوتی ہے، شام کو اور ہوتی ہے، ہر دن اور ہوتی ہے۔ تو یہ دعائیں اس لیے ہیں کہ مستقل ہو جائے خدا کی رحمت۔ صبح آنکھیں نورانی تھیں، شام تک آنکھوں میں نور باقی رہے۔ صبح کانوں نے غیبت نہیں سنی تھی تو شام تک کانوں میں غیبت کی کوئی آواز جانے نہ پائے۔ پروردگار تو ایسے ہماری امداد فرما روزے کی انجام دہی پر۔ اور اب اس دعا کے ساتھ سورہ مبارکہ حج پر پھر خدا کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے ہوئے سورہ حج قرآن مجید فرقان حمید کا 22ویں نمبر کا اس ترتیب میں یہ سورہ، نزول کا موضوع آپ سن چکے، ترتیب وہ سن چکے، کل ایک روایت بھی آپ کے سامنے آ چکی۔ پہلے قیامت کا بیان کر کے پروردگار نے پھر شرک اور مشرکین کے معاملے کو ڈسکس کیا اور 3 طرح کے لوگوں میں 2 لوگ بیان کیے۔ ایک وہ جو اندھی پیروی کرتے ہیں، ایک وہ جو ان کی رہبریت کرتے ہیں۔ ٹھیک، فرق دونوں میں کیا تھا؟ ایک وہ کہ جو یتبع کل شیطان مرید تھے، ہر شیطان کی پیروی کرنے والے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا لیضل عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے عام انسانوں کو ہٹانا چاہتا تھا۔ یہ دونوں قسم کے لوگ۔ اس کے بعد تیسری قسم ایک اور ہے لوگوں کی کہ جس کو سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 11 اور بہت ڈرتے ہوئے اس آیت کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں بہت سارے ہمارے اور آپ کے حالات سے مشابہت شاید کہیں کہیں محسوس ہوگی۔ میں بہت رک رک کے پڑھوں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی ایک حرف پہ کرتے ہیں۔ حرف کا مطلب کیا ہے؟ حرف کا مطلب ایک طرف یعنی زبانی طور پر خدا کی بندگی، ایک طرف۔ حرف کا ایک مطلب ہے کنارہ، چاہے پہاڑ کا آخر کنارہ ہو یا گھاٹی کا آخر کنارہ ہو، اسے بھی حرف کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہو کہ مرکز کو چھوڑ کر موت کے کنویں پر کنارے پر کھڑے ہو کر خدا کی بندگی کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ انسانوں میں سے ایسے ہیں جو خالی زبانی طور پر خدا کی بندگی کرتے ہیں یا مرکز سے دور ہٹ کر کمزور ایمان کے ساتھ خدا کی بندگی کرتے ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ کمزور ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا تباشر بہ قلبی، اس سے ایمان کامل کا سوال کرتا ہوں، ایسا ایمان کامل جو دل میں اتر جائے۔ تباشر بہ قلبی، یہاں کون سا ایمان ہے؟ کمزور ایمان۔ کمزور ایمان کی تعریف کیا ہے؟ آئیے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، جب ان کا دنیاوی کام نکلتا ہے، اطمأن بہی، تو وہ اپنے ایمان سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کتنا مشکل جملہ ہے واقعاً، اور خدا نے کتنے خوبصورت انداز سے اس کو بھی خیر کہہ دیا ہے جو دنیاوی فائدہ ہے۔
یہ بتانے کے لیے کہ ہر دنیاوی فائدہ شر نہیں ہوتا بلکہ خیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ روایت کے اعتبار سے عبداللہ ابن عباس اور دیگر متقدمین من المفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ ان اعراب کے بارے میں آیات تھی کہ جو آتے تھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دعا کروانے کے لیے، یا رسول اللہ دعا کریں، میری گائے کے بچہ ہونے والا ہے، بچہ بہت تازہ موٹا ہو جائے، بکری بچہ دینے والی ہے۔ یہ مثالیں اس زمانے کی۔ مویشی، ان کا ایمان کیا تھا؟ مویشی ان کا ایمان کیا تھا؟ زراعت اچھی ہو جائے، بہت پیسہ لگایا ہے زمین میں، اچھے پھل نکل آئیں، بہت امید سے ہیں بیٹا ہو جائے۔ تمام کے تمام دعائیں جب پوری ہو جاتی تھیں تو رسول پر محبت کا اظہار کرتے تھے، پکے یہی ایمان ہے، بس دین یہی ہے۔ اور جب ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی تو سب سے خراب دین یہی ہے ایسے۔ اس کو کہتے مفاد پرستانہ دین، مطلبی دین، کہ دین سے کام نکل گیا۔ وہ سرکار سید الشہداء کا جملہ کتنا تاریخی جملہ ہے میرے امام کا۔ کربلا کے ماحول میں امام نے انسان کی تعریف بیان کی، الناس عبید الدنیا، انسان تو دنیا کے غلام ہیں، انسان دنیا کے غلام۔ وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور دین ان کی زبان پر چٹنی کی طرح سے ہے۔ کہتے ہیں مولا يَهُوتُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَائِشُهُمْ، وہ دین کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جب تک ان کی روزی روٹی دین سے وابستہ رہے، جب تک روزی اور روٹی دین سے وابستہ رہے۔ وَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ، اور جب انہیں بلاؤں میں آزمایا جائے تو قَلَّتْ دَيَّانُونَ، دیندار بہت تھوڑے سے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ امام کا جملہ ایسا لگتا ہے جیسے اس آیت کی تشریح میں ہے کہ جب ان کا کام نکل گیا، دعا پوری ہو گئی دنیاوی اعتبار سے، اطمأن بہ، تو اپنے ایمان پر اور اس دین پر مطمئن ہو گئے، مستقر ہو گئے، ساکن ہو گئے، مضبوط ہو گئے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان تک پہنچی کوئی آزمائش، کیا خدا کا انداز ہے، یہاں شر استعمال نہیں کیا، ان اصابتہ فتنۃ کہا، وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌ نہیں کہا، یہ سمجھانے کے لیے کہ آزمائش ہمیشہ شر ہی نہیں ہوتی بلکہ آزمائش فتنہ انسان کو آزمانے کے لیے بھی ہوتی۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور جب ان پر کوئی آزمائش پڑتی ہے تو انقلب علی وجہ، اپنے چہرے کو موڑ کر اس دین پر واپس چلے جاتے ہیں جہاں پہلے تھے۔ ہم نے بہت دیکھا کہ جب تک علم پر، مولا عباس کے علم پر حاضری ہوتی رہی اور جب جاب چھوٹ گئی تو علم بھی چھوٹ گیا۔ روز زیارت وارثہ پڑھتے رہے، جب جاب ختم ہو گئی، کیسی زیارت وارثہ، اللہ اکبر، بہت خدا ہم سب کو معاف کرے، یہ طریقہ بنو امیہ ہے۔ قرآن پڑھتا رہا، مسجد کا کبوتر کہلایا، اور جیسے ہی اس کو حکومت کی خبر ملی تو قرآن کو کہا ھذا فراق بینی و بینک، جس کام کے لیے قرآن پڑھتا تھا وہ کام تو ہو گیا، اب قرآن سے میرا کیا تعلق؟ تو کہیں ایسا نہ ہو، یہ تو عرب دیہاتی عرب ہیں کہ جن کو کہا گیا اس کے ذیل میں کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ ان اصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہ، جب ان پر کوئی آزمائش آ پڑی، بیٹے کی جگہ بیٹیاں ہو گئیں، حیوان بجائے اولاد دینے کے مر گیا، زراعت بجائے اچھی ہونے کے خراب ہو گئی، تو یہ سب اس دین کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ یہ دین قبول کیا ہوتا اور نہ یہ ہمارے ایک لفظ استعمال نحوست، کیا ہے لفظ؟ نحوست،
اب تو خیر نحوست کی تعریف بہت لمبی ہے، وہاں کہاں تک پہنچیں گے، خالی اتنا ہی کافی ہے کہ بہت سے مسائل میں ہم نے سارا الزام کہ بھئی طلاق کی ہو گئی، کیا وہ نحس اکبر میں شادی ہوئی تھی، اپنے ظلم بھول گئے، آپ نے بیوی کے ساتھ کیا کیا، آپ نے کتنے تانے دے کر اس کو ذلیل کیا، سب بھول گئے، گھر برباد کیوں ہوا، کہ نحس اکبر میں نکاح ہوا تھا۔ تو اپنے سارے اعمال کی خرابیاں نحس اکبر پہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایسا نہیں ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، قرآن ان افراد کے بارے میں کہتا ہے دنیا بھی گئی ہاتھ سے اور آخرت بھی گئی۔ دنیا کیسے گئی؟ اصابتہ فتنہ، کہ بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہو گئی، اس کے لحاظ سے مال ختم ہو گیا، مویشی مر گئے، زراعت نہیں ہوئی، دنیا گئی۔ اور چونکہ کمزور ایمان تھا اور پلٹ گیا اپنے پرانے عقیدے پر، تو آخرت بھی گئی۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ ذالک هو الخسران المبین، وہی تو ہے جو سب سے بڑا گھاٹا، یہی تو ہے کہ نہ دنیا رہی اور نہ آخرت۔ تو یہ کون افراد ہیں؟ بعض علماء تفسیر نے لکھا کہ یہ منافقین نہیں ہیں، یہ ہیں مومنین، یہ ہیں مومنین کہ ان کے دل میں ایمان ہے۔ منافق تو اسے کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان نہ ہو، اس کے دل میں ایمان ہے مگر کمزور ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ ذرا سی آندھی یا ہلکی تیز ہوا چلتی ہے تو گر پڑے گا، ذرا سی تیز ہوا چلی تو گر پڑے گا۔ اس لیے ایسے افراد کی خدا نے سرزنش فرمائی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، زبان سے بڑھا کر دل تک لاؤ، اور پھر چاہے نقصان ہو کہ فائدہ، نقصان ہو کہ فائدہ، آزمائش ہو کہ ابتلا، اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ خدا کو، میں کیا جملہ استعمال کروں، اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ اگر انسان خدا کی آزمائش کو خدا کی طرف سے قبول کر لے تو پھر آزمائش نہیں رہتی۔ میں اس کو یوں آسان کر لیتا ہوں کہ مولا کی محبت میں زنجیر کا ماتم کرنے والے عاشق مجھے بتائیں، کیا زنجیر رہتی ہے؟ کیا چھری رہتی ہے؟ جب آپ نے مولا کی محبت میں ماتم کے لیے اپنے ہاتھ میں زنجیر کو اٹھایا، مجھے بتائیے کہ عام چھری اور ہے، عام زنجیر اور ہے، یہ ماتم کا ارادہ عشق حسین کی معراج اور ہے۔ جب آپ نے مارا تو تکلیف نہ رہی، چونکہ نام حسین پر تھی، خود اختیاری تھی، تو تکلیف راحت میں بدل گئی۔ تو اگر ہمارے نزدیک مولا حسین کا عشق ایسا ہو تو حسین کے رب کا عشق کیسا ہونا چاہیے؟ اسی لیے وہ جناب لقمان کی مثال ہمیشہ سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اشارہ کہوں کہ مالک ہے محبت کرنے والا لقمان سے، اور لقمان کو بہت مشہور مثال ہے، ہر بار یاد رکھیے گا، بہت کام کی ہے۔ مالک نے لقمان کو خربوزہ اپنے ہاتھ سے کاٹ کر دیا، جو مالک کے دوست نے بڑے خاص تحفے کے طور پر اس کو بھیجا تھا۔ مالک نے اپنے ہاتھ سے قاش یعنی ایک پھانک کاٹ کر تیار کر کے لقمان کو دی کہ تو میرا بیٹے کی طرح سے ہے، پہلے تو کھائے گا۔ لقمان نے کھائی، اب لقمان منہ بناتے تو کیسا لگتا؟ مالک نے بڑی محبت سے اس کے عزیز دوست نے ایک خاص گفٹ پیک کر کے بھیجا تھا خربوزوں کا۔ لقمان کھاتے گئے ایک کے بعد ایک اور ایسے مزے لے کر کھایا کہ آخری قاش پر مالک کا دل خود للچا گیا، کہا اتنا میٹھا خربوزہ لاؤ میں بھی تو کھا کر دیکھوں۔ جیسے ہی اس نے خود کھایا، اتنا کڑوا تھا کہ نکالنا ہی پڑا منہ سے۔ لقمان کو حیرت سے دیکھا، تم آدمی ہو کیا ہو؟ اگر منہ سے نہیں بول سکتے تھے کم از کم چہرہ بگاڑ لیتے۔ لقمان کہتے ہیں جس ہاتھ سے ہمیشہ میٹھا کھایا ہو،
اس ہاتھ سے کبھی اگر تلخ آ جائے تو تلخ رہتا کہاں ہے؟ میں تو آپ کے ہاتھوں کی برکت کو دیکھتا ہوں کہ میٹھا ہو گیا تھا۔ اگر لقمان اپنے مالک کے ہاتھ کا خربوزہ کڑوا میٹھا کر کے کھا سکتے ہیں تو کیا مالک کی پیدا کی ہوئی گرمی کو سردی کے موسم کے نام سے قبول نہیں کر سکتے؟ بہت غور کیجئے، اس بات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ شکایت، صرف شکایت کیوں؟ بیٹی خدا نے دی ہے تو خدا نے دی ہے، یہ اس بیٹے سے افضل ہے جو خدا نہ دیتا میں مانگتا۔ خدا نے دی ہے نا، خدا نے دی ہے تو خدا کو سمجھے انسان صحیح پہلے، کتنی محبت کرنے والا پروردگار ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفع، ایسے میں یہ لوگ جو خدا پر کچا ایمان رکھتے تھے پلٹ گئے واپس اور پھر بتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کی بندگی کرنے لگے خدا کو چھوڑ کر کہ جو نہ نقصان پہنچا سکتے تھے اور نہ فائدہ، نہ نقصان اور نہ فائدہ۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ گمراہی تو بہت بڑی گہری گمراہی تھی، ہدایت سے بہت دور ہو گئے۔ بتوں کی پرستش، یہاں سے اس لیے گئے کہ نقصان ہو گیا تھا تو اس کے پاس چلے گئے کہ جہاں نہ فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اس کے بعد یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پکار رہے تھے خدا کے علاوہ اس کو جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ یقینی تھا۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں گے دونوں آیتیں متضاد ہیں۔ پہلے جملے میں کہا کہ صاحب اس کا فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں، اور دوسرے جملے میں کہا کہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ یقینی ہے۔ جواب کیا بنے گا؟ جواب یہ بنے گا کہ بت اپنی ذاتی حیثیت میں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان کی پرستش نتیجتاً ان کے پرستش کرنے والوں کو جہنم میں لے جاتی ہے، تو نقصان تو یقینی ہے نا۔ تو ایک نقصان وہ تو نہیں ہے کہ جناب یہ بت ابھی نکل کر، بڑا آسان، میں سوچتا ہوں واقعاً یہ بت پرستی شروع کیوں ہوئی؟ کہ ایسا خدا بناؤ نہ روکتا ہو نہ ٹوکتا ہو، نہ ڈانٹتا ہو نہ لپٹتا ہو، بیچارہ خود کھڑا رہتا ہو، نہ ہاتھ ہلاتا ہو، نہ نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ پہنچائے، ایسا خدا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگلا جملہ، اس کے بارے میں تبیان پڑھیے شیخ توسی علیہ الرحمہ کی، یا علامہ طبرسی علیہ الرحمہ کی کتاب مجمع البیان پڑھیے، اس میں یہ تفسیر کا انداز تھا کہ یہ دو طرح کے الگ الگ معاملات ہیں، کہ ایک نتیجتاً نقصان بیان کیا گیا، ایک ظاہراً نقصان بیان کیا گیا۔ ظاہراً نقصان کی نفی ہے، نتیجتاً نقصان تو ہونا ہے نا قیامت میں اس انسان کا کہ جو بت پرستی کر رہا ہو۔ اس کے بعد ایک جملہ کہ یہ جو استعمال ہوا کہ ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے، اس کا مطلب کیا ان کا نفع بھی ہوتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، اب میں کیا جملہ استعمال کروں، ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، لیکن پھر بھی ایک تقابل کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ پھر دشمنی یعنی دوستی سے زیادہ بہتر کیا دشمنی نہ کی جائے، دوستی دشمنی کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب دونوں ہی نقصان دیں، لیکن جب بات آتی ہے نقصان کو بیان کرنے کی تو پھر سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو اس کی دوستی بھی نقصان دے، اس کی دشمنی بھی نقصان دے، البتہ دشمنی کا نقصان دوستی کے نقصان سے زیادہ ہے۔ اس لیے اس میں استعمال ہوا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اس کو پکارتے ہیں خدا کے علاوہ اس کو پکارنے کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ یقینی ہے۔ اس پہ البتہ اہل سنت کے عالم فخر الدین الرازی، بہت عظیم شخصیت علماء تفسیر میں،
تفسیر الکبیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہاں تھے بت، اس آیت میں مراد بت نہیں ہیں بلکہ وہ ہیں جن کو لوگوں نے اپنے جیسے انسانوں کو خدا بنا لیا ہے۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت نمبر 98، اس میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم سب کے سب اور تم جس کو خدا کے علاوہ پوجتے ہو سب کے سب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ ابن الزبعری نے اللہ کے رسول پہ اعتراض کیا، اس کا مطلب تو اب آپ نے حضرت عیسیٰ کو بھی جہنم میں ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو اپنی زبان سے بھی واقف نہیں، تو نے غور نہیں کیا استعمال آیت میں لفظ ماں ہوا ہے، اور ماں عربی زبان میں غیر ذوی العقول کے لیے ہے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر ذوی العقول تھے نہ کہ غیر ذوی العقول۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا مطلب؟ کہ اب اس کا مطلب ہے پتھر جو بت بنائے گئے بے جان وہ مراد تھے۔ ماں انکم وما تعبدون من دون اللہ، ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، درست ہے؟ اگر من ہو تو پھر ذوی العقول کے لیے، ماں ہو تو غیر ذوی العقول کے لیے، جو صاحبان عقل نہیں ان کے لیے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 سے استفادہ اس کے بعد واپس آئیے۔ اب تفسیر کبیر کے مفسر کا یہ جملہ کہ یہ آیت انسانوں کے لیے جو خدا بنے ہوئے، دلیل کیا ہے؟ لبئس المولا ولبئس العشیر، کتنا برا ہے سرپرست اور کتنا برا ہے ساتھی، کتنا برا ہے سرپرست اور کتنا برا ہے ساتھی، کہ اس کو پوجتا بھی ہے انسان اور اس کے پوجنے کے نفع سے اس کا نقصان زیادہ یقینی ہے۔ شاید آپ سوچتے ہوں گے ہمارا اس سے کیا تعلق، ہم تو موحدین میں شامل ہیں۔ تو آج کے بت کا نام ہے بیوی، ہاں چڑھاوا چڑھائیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کے بت کا نام ہے بچوں کی خواہشات، آج کے بت کا نام ہے اپنے مادی تعلقات۔ تو کل بت بنا کے رکھے جاتے تھے، آج بت بنانے کی ضرورت نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اگر اس بات میں کوئی شک ہو تو خود اپنے آپ سے انسان پوچھ لے، ایک طرف خدا کہتا ہو، رسول خدا فرماتے ہیں اور ریشے مبارک سجا لو، بیگم کہے اڑا دو، اتنا مومن اطاعت گزار ہوتا ہے کہ روزے میں مسواک کا مسئلہ پوچھتا ہے کہ دانت صاف کروں تو روزہ خراب تو نہیں ہوگا، یہ نہیں پوچھتا کہ یہاں بلیڈ چلاؤں تو ایمان خراب تو نہیں ہوگا۔ تو باتیں بڑی آسان سی ہیں، بڑی مشکل سی، عمل بڑا مشکل ہے۔ تو کہیں بت ہوتے تھے، آج کل بت نہیں ہوتے بلکہ گھروں میں بہت سے مسائل ہوتے۔ اس کے بعد خدا نے بیان کیا اب اس کے مقابل پر صاحبان ایمان، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک کہ اللہ داخل کرے گا صاحبان ایمان کو اور عمل صالح انجام دینے والوں کو، جو مرکز ایمان سے متمسک ہیں، جو ولایت آل محمد پر عمل پیرا ہیں اور عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں، ان کو داخل کرے گا خدا۔ کس میں؟ جنتوں میں، تجری جاری ہوتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ بے شک وہ ذات ہے جو چاہے کر دیتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔